السلام علیکم پیارے بچوں، ہم پڑھ رہے تھے لیسن استاد کا احترام۔ تو بچوں ابھی تک ہم نے پڑھا ہے کہ استاد جو ہے وہ بچے کو جہلیت کی دنیا سے، تاریکی کی دنیا سے نکال کر روشنی کی دنیا میں لاتا ہے۔ علم سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے ہم نے پڑھا ہے کہ استاد کے لیے شاگرد کے دل میں عزت اور احترام ہونا ضروری ہے۔ تو بچوں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ جو لوگ استاد کی قدر کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، وہ ہمیشہ اعلیٰ مقام تک پہنچتے ہیں۔ تو بچوں آج وہاں سے آگے کہ جہاں ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ جنہوں نے اپنے اساتذہ کے ساتھ احترام و محبت کا رشتہ قائم کر کے مشکل سے مشکل راہوں کا سفر آسانی سے طے کر کے کامیابی کی مسرت حاصل کی۔ اب یہاں تک ہم نے پڑھا ہوا ہے، تو بچوں ہم آگے بڑھتے ہیں۔ روایت ہے کہ نوشیروان نے ایک بار اپنے فرزند کو تعلیم و تربیت کے لیے ایک استاد کے پاس بھیجا۔ نوشیروان ایک بادشاہ تھا، اس نے کیا کیا کہ اپنے بیٹے کی فرزند ہو گیا بیٹا، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کس کے پاس بھیجا؟ ایک استاد کے پاس بھیجا۔ یہ روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے تعلیم و تربیت کے لیے اپنے بیٹے کو کہاں بھیجا؟ ایک استاد کے پاس بھیجا۔ مدت گزرنے کے بعد نوشیروان کو خیال آیا کہ جا کر دیکھے کہ تعلیم و تربیت پانے کی کیا حالت ہے۔ تو اسے کچھ عرصے کے بعد، کچھ وقت کے بعد خیال آیا کہ جا کر دیکھوں کہ میرا بیٹا کیسی تعلیم و تربیت پا رہا ہے، کہ وہ تعلیم و تربیت پا بھی رہا ہے یا نہیں پا رہا ہے، کیسی تعلیم و تربیت اس کی ہو رہی ہے، یہ دیکھ کر آؤں۔ جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ استاد نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں اور ان کا بیٹا ہاتھ میں لوٹا اٹھا کر پانی ڈال رہا ہے۔ تو جب وہ وہاں پہنچا، نوشیروان وہ بادشاہ وہاں پہنچا، تو اس نے کیا دیکھا؟ اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا پانی ڈال رہا ہے اور اس کا استاد کیا بنا رہا ہے؟ وضو بنا رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ یہ دیکھ کر ان کو کافی غصہ آیا۔ اب وہ یہ دیکھا انہوں نے تو ان کو کیا آیا؟ غصہ آیا، اور بیٹے کے منہ پر چپت لگا دی۔ اب جب غصہ آیا تو کیا کیا کہ انہوں نے کیا کیا؟ اپنے بیٹے کے منہ پر ایک تماچا لگا دیا، یعنی چپت لگانا ہو گیا، تھپڑ لگانا، تھپڑ مارنا، زور سے تھپڑ مارا۔ استاد حیران ہوا کہ شاید اس سے خیال ہوا کہ شہزادے سے پانی ڈلوا رہا ہے۔ تو استاد کو یہ خیال ہوا، استاد حیران بھی ہوا کہ اور شاید یہ خیال بھی ہوا کہ یہ تو بادشاہ زادہ ہے، اس لیے ہو سکتا ہے اس کے باپ کو کیا آیا ہو، اس بات پہ غصہ آیا ہو کہ بادشاہ زادہ ہے اور اس سے کیا ڈلوا رہا ہے؟ پانی ڈلوا رہا ہے۔ تو استاد کو یہ خیال ہوا، یہ گمان ہوا۔ نوشیروان نے افسوس کا اظہار ظاہر کرتے ہوئے بیٹے کو تنبیہ کی کہ استاد خود پاؤں دھو رہے ہیں اور تم پانی ڈال رہے ہو، تم کو شرم نہیں آتی ہے؟ کیا تم خود اس کے پاؤں نہیں دھو سکتے ہو؟ تو اب جو نوشیروان تھا اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ تمہیں اتنی شرم نہیں آتی، تمہارا استاد خود پاؤں دھو رہا ہے اور تم اس کے پاؤں کے کیا کر رہے ہو؟ صرف پانی ڈال رہے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ تو اب یہ صاف ہو گیا کہ بھائی نوشیروان نے اپنے بیٹے کے منہ پر چپت کیوں لگائی؟ کیونکہ وہ کیا کر رہا تھا؟ پانی ڈال رہا تھا، بجائے پیر دھلانے کے کیا کر رہا تھا؟ پانی ڈال رہا تھا۔ لیکن بچوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ استاد کی قدر کیا ہے۔ ایک بادشاہ کا بیٹا ہے اور وہ پانی ڈال رہا ہے، بادشاہ اس کے منہ پر چانٹا لگا رہا ہے کہ کیوں تم صرف پانی کیوں ڈال رہے ہو، تم اس کے پاؤں خود کیوں نہیں دھلوا رہے؟ تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ خود پاؤں دھلانے چاہیے اپنے استاد کے، اور تم اس کے دھلانے کے بجائے کیا کر رہے ہو؟ صرف پانی ڈال رہے ہو۔ تو اس بات پر کیا کیا اس نے؟ نوشیروان نے اپنے بیٹے کو منہ پر تماچا لگایا، چپت لگائی، یعنی تھپڑ لگایا۔ دوسری ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ اسکندر اعظم دنیا کی بہت سی فتوحات حاصل کر کے وطن واپس پہنچا تو سب سے پہلے اپنے استاد رستو سے ملنے کا ارادہ کیا۔ اس غرض سے وہ اپنے استاد کے ہاں گیا۔ اب جب
آپ سکندر اعظم کو جانتے ہیں، ان کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، وہ بادشاہ کے جس نے لگ بھگ پوری دنیا پہ راج کیا، اور جب وہ پڑھ کے فارغ ہوا، اسے ڈگریاں ملی، فتح نصیب ہوئی، تو کیا ہوا، جب وطن واپس پہنچا تو اس نے سوچا کہ میں سب سے پہلے کس کے پاس جاؤں؟ اپنے استاد ارسطو کے پاس جاؤں۔ ان کا استاد کون تھا؟ سکندر اعظم کا ارسطو تھا۔ تو ارادہ کیا ملنے کا، تو اس غرض سے وہ اپنے استاد کے ہاں گئے۔ جب وہ مکان میں داخل ہوا تو ارسطو صحن میں بیٹھا مزے سے دھوپ تاپ رہا تھا۔ جب وہ صحن میں داخل ہوئے، مکان میں داخل ہوئے، تو ارسطو کیا کر رہا تھا؟ صحن میں دھوپ سیک رہا تھا، یعنی اس کا استاد صحن میں دھوپ سیک رہا تھا۔ سکندر اعظم اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور بڑے فخر سے فخریہ انداز میں بولا، مانگیے استاد محترم، کیا مانگتے ہو؟ میں آپ دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دوں گا۔ اس نے کیا کہا کہ استاد محترم آپ مانگیے، آپ کو کیا چاہیے، میں دنیا کی ساری دولتیں آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دوں گا۔ غرض استاد کا مقام نہایت بلند ہے۔ یہ پیغمبری کا پیشہ ہے، کیونکہ ہر پیغمبر معلم یعنی تعلیم دینے والا رہا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اساتذہ کے احترام اور عزت کا ہر وقت اور ہر آن خیال رکھیں، اور بھولے سے بھی کبھی کوئی گستاخی ان کی جناب میں نہ کریں۔ تو ایسا ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے کہ اپنے استاد کے تئیں کیا کرنا چاہیے، ان کے تئیں عزت اور احترام کا معاملہ ہر وقت رکھنا چاہیے، اور ہر وقت یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم سے کوئی استاد کے بارے میں کوئی غلط نہ نکلے، یا اپنے استاد دکھی نہ ہوں، یا اپنے استاد کے بارے میں بھولے سے بھی کوئی گستاخی نہ ہو پائے۔ تو بچوں، آج کا ہمارا یہ لیسن ختم ہوا جا رہا ہے۔ کچھ الفاظ ہیں جیسے لفظ عظیم ہو گیا، بڑا پرہیزگار ہو گیا، پارسا گناہوں سے بچنے والا، متقی، اولیاء ہو گیا، ولی کی جمع ہے اللہ کا دوست، تاریک ہو گیا اندھیرا، باطنی ہو گیا پوشیدہ یا اندرونی، علوم ہو گیا علم کی جمع، مشاہدات ہو گیا مشاہدہ کی جمع دیکھنا یعنی غور فکر کرنا، استفادہ ہو گیا فائدہ، قصیر ہو گیا زیادہ، چپت ہو گیا چانٹا مارنا یا تمانچہ مارنا۔ تو بچوں، آج ہمارا لیسن یہ جو تھا وہ ختم ہو گیا، استاد کا احترام۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کی مشق کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔